اجمعین اما بعد، بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث پاک تلاوت کی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، زبان، باہر کی خارجی نعمتیں تو الگ ہیں، انسان خود اپنے جسم میں غور کرے کہ یہ بے مثال جسم اللہ رب العزت نے کیسا بنایا ہے، اور اس جسم کی ایک ایک چیز کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس جسم میں ذرا سا خلل آ جائے تو 24 گھنٹے کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ہر نعمت یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے پاس اللہ رب العزت کی امانت بھی ہے۔ بتلایا تھا کہ خودکشی کرنا اسی لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، کسی انسان کو حق نہیں بنتا کہ اس اللہ کی نعمت کے اندر، اس اللہ کی امانت کے اندر اپنی طرف سے کچھ کرے۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ کسی مسلمان کو یا کسی جاندار کو ناحق مار ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو مار ڈالے؟ کسی کو کوئی حق نہیں بنتا۔ جس نے زندگی دی ہے اسی کو حق ہے زندگی لینے کا۔ جس نے یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں وہی حقدار ہے ان سانسوں کو روک دینے کا۔ کسی انسان کو، دنیا کے کسی فرد کو اللہ رب العزت نے یہ حق نہیں دیا، اسی لیے ناحق قتل پر اتنی سخت سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ شیخ سعدی مشہور بزرگ ہیں، شاید نام سنا ہو آپ نے۔ ایک مرتبہ تنگ دستی کے عالم میں پیسے ویسے پاس موجود نہیں تھے، اور تنگ دستی اتنی تھی کہ پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، ننگے پیر بھوکے پیٹ کوفہ میں گزر رہے تھے، اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا شکوہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے بھی میرا نصیب کتنا برا بنایا ہے
کہ آج یہ حالت ہو گئی کہ نہ پیروں میں چپل ہے نہ پیٹ میں کھانا ہے۔ اسی تصور اور خیال میں چلتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد پہنچ گئے۔ کوفہ کی جامع مسجد پہنچ کر ایک آدمی پر نظر پڑی۔ اس آدمی کے سرے سے پیر ہی نہیں تھے۔ شیخ سعدی کو فوراً احساس ہوا اور فوراً اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، اس بیچارے کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ تو جسم کا ہر عضو، یہ ہاتھ، پیر اور ایک ایک چیز جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی امانت بھی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے 3 حق ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ ہی بتایا تھا کہ منہ میں رال جو بنتی ہے اسی کے ذریعے سے لقمہ پیٹ میں جاتا ہے۔ یہ رال بننا بند ہو جائے تو بڑی مصیبت، آدمی لقمہ پیٹ میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک صاحب تو رال بہت زیادہ بننے لگی، جیسے بچوں کو رال نکلتی ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں ان کی یہ حالت ہو گئی۔ رال اتنی نکلتی تھی کہ پریشان ہو گئے، 10 ڈاکٹروں کو بتا دیا۔ بہرحال تو یہ جو جسم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس جسم کا ایک ایک عضو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی امانت ہے۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی آدمی قدر پہچانے کہ یہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ رب العزت نے کس لیے دی ہیں؟ یہ آنکھ جس سے ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا دولت ہے؟ ہم جو سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، پیروں سے چل رہے ہیں، جسم کے اندر جو دوسرے اعضاء ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک تو اس نعمت کا حق پہچانے، قدر پہچانے، پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا، اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، میرا پورا جسم صحیح سالم ہے، میں تندرست ہوں، طاقتور ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں صبح بھوکا اٹھتا تو ہوں، بھوکا سوتا نہیں ہوں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ بہت ساروں سے اللہ رب العزت نے بہت اچھے حال میں مجھے رکھا ہے۔ نعمتیں کہاں تک گنائی جائیں، نہیں گنا سکتے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تو کوئی کیا کوشش کر سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ تو ہر نعمت کا حق، 3 حق ہیں۔ ایک، اس نعمت کے مرتبے کو، اس کی قدر کو پہچانے۔ دوسرا، نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ تیسرے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔
اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں حرام کاری کے لیے نہیں دی ہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارے اکثر نوجوان، اور کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، اللہ جس کو محفوظ رکھے، ورنہ سب کے سب حرام کاری میں مبتلا ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہیں. آنکھ کا زنا غلط جگہ نظر کو ڈالنا ہے، ننگی عورتوں کو، ننگی تصویروں کو اور ننگی فلموں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت کی کتنی ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں. ایک دن کے جتنے گھنٹے نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ نہیں ہیں اس سے زیادہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یہ کان اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں دیے کہ ان کانوں سے حرام کاموں کو سنا جائے، گانے سنے جائیں، غیبتیں سنی جائیں. یہ زبان اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے فتنے اور فساد پھیلائے جائیں، گالیاں دی جائیں، خاندانوں میں رشتے توڑ دیے جائیں. یہ زبان تو اللہ رب العزت نے اپنا کلام پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، محبت برسانے کے لیے دی ہے. تو یہ 3 حقوق ہیں. ہر نعمت کے 3 حق ہیں. نعمت کی قدر پہچانے، نعمت پر شکر ادا کرے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرے. اگر ان 3 میں سے ایک حق بھی ادا نہ کیا اور کبھی زندگی بھر توجہ نہ ہوئی تو اللہ رب العزت کے یہاں اسی پر پکڑ ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ یہ جو نعمتیں ہم نے عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا. اسی طرح اپنے الفاظ کو پھر دہراتے ہوئے کہ یہ جسم اللہ کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی امانت ہے. آدمی کو حق نہیں ہے کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچا دے. کسی آدمی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنی انگلی کاٹ ڈالے. بس اسی تناظر میں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لوگ، جو نوجوان گٹکے اور تمباکو کے عادی ہیں وہ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اس جسم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت کے یہاں اس بات پر سوال نہیں ہوگا؟ گٹکے کے پیکٹ پر کتنے خطرناک فوٹو لگائے جاتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے خطرناک ہے. گٹکے کھانے سے کینسر ہوگا سب کو معلوم ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے کھا رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ کبھی کسی شہر میں سنا جاتا تھا کہ فلاں شہر میں کسی آدمی کو کینسر ہو گیا ہے. پورے ہندوستان میں گنتی کے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہوں گے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی محلہ باقی نہیں ہے جس میں 2-4 کینسر کے مریض نہ ہوں. اور اگر غور کیا جائے تو 98% کینسر گٹکے کھانے
والوں کو ہوتا ہے. پہلے تو دیکھتے نہیں ہیں، اندھے بن جاتے ہیں. جب کسی کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا تو یہ سمجھتے ہیں وہ تو اس کو ہوا، مجھے تھوڑی ہی ہوگا. یہ تو بیچارہ لوہے کی باڈی لے کر آیا ہے، اس کو کینسر نہیں ہو سکتا، وہ تو اسی کو ہوا ہے. پہلے گٹکے کھاتے ہیں، اپنا جسم برباد کرتے ہیں، اور برا نہ مانے، برا لگے تو اس کا کوئی علاج نہیں میرے پاس. پھر جب کینسر ہو جاتا ہے تو گھر گھر بھیک مانگتے ہیں زکات کی کہ کینسر کا علاج کرانا ہے، پیسے نہیں ہیں. کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی یہ تنظیم، کبھی وہ تنظیم، کہ بیچارے کو کینسر ہو گیا ہے، علاج کرانا ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے، کینسر یوں ہی نہیں ہو گیا، اس نے خود اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری کی. جب بھی پاؤچ کھولتا ہے تو اس کے سامنے فوٹو آتا ہے کہ یہ اس طریقے کا کینسر ہو جائے گا، لیکن بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے مستثنا ہوں، مجھے نہیں ہونے والا. جس طرح خودکشی حرام ہے، بالکل اسی طرح جو لوگ گٹکے کھا کے اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سلو پوائزن ہے. خودکشی میں تو آدمی ایک دم مر جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ہلاک کرتے ہیں. یہ جتنے گٹکے کھانے والے ہیں، کبھی دیکھا نہیں میں نے کہ اپنے گھر میں کوئی فروٹ لے گئے ہوں. کیوں کہ 100 روپے کلو کے سیب انہیں بہت مہنگے لگتے ہیں، 100-150 روپے کلو کے آم کے وہ تو بہت مہنگے ہیں، 700-800 روپے کلو کے بادام، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ستاروں پہ جا کے لانے والی چیز ہے. میں نے حساب لگایا کہ گٹکا کتنے روپے کلو پڑتا ہے. یہ جو 10 روپے کا گٹکا ملتا ہے، یہ 2 گرام گٹکا ہوتا ہے 10 روپے کا. 10 روپے کا 2 گرام. اب اسی سے آپ حساب لگائیں کہ کتنے ہزار روپے کلو کا گٹکا کھاتے ہیں. وہ مہنگا نہیں لگتا. گٹکے کھانے والوں کو بادام مہنگے ہیں، ڈرائی فروٹ مہنگا ہے، گٹکا مہنگا نہیں ہے، وہ سستا ہے. 36 سے 40 ہزار روپے تک کا اس کا بھاؤ پہنچتا ہے. لیکن بس آنکھوں پہ پٹی ایسی پڑی ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. 10 روپے کا 2 گرام گٹکا سستا ہے، اور پھر ساتھ میں بیماری نفع میں ملتی ہے. گٹکا کھاؤ، بیماری کا نفع لو. اس لیے اگر میرا بس چلے تو ہر نوجوان کے پاس جا کے اس کو سمجھاؤں کہ بھائی تم یہ کیا کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. یہ مت سمجھو کہ کینسر اس کو ہوا تھا، مجھے نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست نے آج سے 15-20 سال پہلے گٹکے کا کام شروع کیا، اچانک بند کر دیا. میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ بھائی خیریت؟ کافی پیسہ بھی خرچ کیا. تو کہنے لگے کہ جب میں فیکٹری میں جا کے آیا تو اس کے بعد میں نے یہ کام بند کر دیا. فیکٹری والے نے اپنی فیکٹری کا معائنہ کرایا تو اس نے مجھے بڑے بڑے حوض بتائے، اور ان حوضوں کے اندر رات بھر سپاری کے گولے ایسڈ کے اندر بھگائے جاتے ہیں. رات بھر سپاری بھگانے کے بعد اس کو صبح نکالا جاتا ہے، پھر اس کی پروسیس کی جاتی ہے. کہ فیکٹری میں جا کے آیا، اس کے بعد سے میں نے ارادہ کر لیا کہ ایسا نفع مجھے نہیں کمانا. یہ اسی لیے تو کینسر ہو رہا ہے.
جو ایسڈ اچھے اچھے لوہے کو پگھلا دیتا ہو تو یہ نرم و نازک زبان اور اس کے جبڑے اور پیٹ کو نہیں پگھلائے گا؟ اس لیے یوں نہ سمجھیں کہ وہ تو اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، میرے ساتھ نہیں ہونے والا، میری باڈی تو اسٹیل کی ہے، اسٹیل بھی پگھل جاتا ہے ایسڈ سے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمت کا استحضار کریں کہ یہ جسم نعمت تو ہے ہی، اللہ رب العزت کی امانت بھی ہے۔ اگر سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نیت کریں، ابھی سے ارادے کریں کہ آئندہ گٹکے نہیں کھائیں گے۔ ہر نوجوان دن میں 10 15 پاؤچ خرید کے کھا ڈالتا ہے، اور لاک ڈاؤن میں یہ 10 روپے والا پاؤچ 100 روپے میں خریدا۔ اگر 10 15 دن میں کھانے کی عادت ہے تو دھیرے دھیرے کم کرو، ایک دم سے کم کرو گے تو تکلیف ہوگی۔ 15 سے پہلے 12 پہ آؤ، پھر 2 کم کر دو، پھر اگلے مہینے اور کم کرو، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگو۔ اور یہ جو پیسہ بچ رہا ہے یہ پیسے اپنے بچوں پہ، اہل و عیال پہ، گھر والوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔